السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری۔ ناظرین، آج ہمارا ساتھ دیں گے سینئر تجزیہ کار ماہر امور کشمیر جناب افضل بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، بہت شکریہ، اپنا ٹائم دیا۔ بٹ صاحب، آزاد کشمیر میں کون کون سے حلقے چیلنج ہونے جا رہے ہیں، اور کیا یہ ان حلقوں کے کھلنے سے مسلم لیگ نون کی حکومت سازی اور اس کے بعد کے دنوں میں کوئی مشکلات پیش آئیں گی یا صورتحال کیا بنے گی؟ بخاری صاحب، آپ نے پہلا سوال ہی ایسا کر دیا ہے کہ پوری قوم جس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، لیکن آپ نے تو پوچھا ہے نا کہ کیا ہوگا، لیکن راجو راکٹ آپ کو اس کی اگلی خبر بتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے نے ایک کمیٹی قائم رکھی تھی، آپ جانتے ہیں، کہ جس کے آخری مذاکرات 30 جولائی کو مظفر آباد میں ہوئے۔ 2 اگست کو سیکنڈ فیز تھا، اور جس میں یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے، بالکل تین رکنی، ایک طرف کمیٹی کے چیئرمین رانا ثناء اللہ صاحب تھے، دوسری طرف سید نیر بخاری صاحب تھے۔ تمام ٹی وی چینلز نے وہ خبریں بریک کی، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ محاذر آئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کافی پریس کانفرنسز بھی آئی تھی۔ اس آخری مذاکرات کے دور میں جو چیز طے پائی کہ دونوں جماعتیں ثبوت لے کر بیٹھے، جن پولنگ اسٹیشن پر 80% سے زائد پولنگ ہوئی ہے، وہاں ہم ان جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر اثر نو الیکشن کرا لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس بات میں دونوں پارٹیوں کی کمیٹیاں متفق ہو گئی، اور رانا ثناء اللہ صاحب وہاں سے نکلے، انہوں نے کہا جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے بات کر لیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی دن بدن اپنا لب و لہجہ تلخ کرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 دن کے دوران بلاول صاحب نے کافی سخت سٹانس لیا، اور گزشتہ روز ایک بڑا بریک تھرو ہوا دونوں جماعتوں کی محاذرائی کے درمیان، کہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے بعد جب ایک بڑا بل پہ منظور ہوا، میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد راجو راکٹ نے جا کر بلاول صاحب سے پوچھا کہ آپ کے کان میں کیا بات کی ہے میاں شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے، پرائم منسٹر پاکستان نے۔ تو آپ جو پاکستان کے جتنے پریس گیلری میں جرنلسٹ بیٹھے تھے، پولیٹیشین نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ کل کا جو بل آیا تھا وہ اس پہ شاید بات چیت ہوئی ہو، یا شاید عمران خان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ بات ہوئی ہو، تو کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن راجو راکٹ کو شک تھا کہ بلاول نے 3 دن سے جو بات کشمیر پہ کر رہا ہے، پرائم منسٹر اس کا رسپانس کرے ہی کرے، کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جی بخاری صاحب، اچھا، تو بلاول صاحب نے راجو راکٹ کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ہم دوبارہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کمیٹی قائم کر رہے ہیں۔ تو راجو راکٹ نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ڈیموکریٹ ہیں، میں نے تو ایز پارٹی پریزیڈنٹ اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی سے بھی ملا ہوں، بیرسٹر گوہر سے بھی ملا ہوں، تو یہ تو ہمارے اتحادی ہے، الائی ہے، تو اگر وہ بات چیت کرنا چاہیں گے تو ہم دروازے کیسے بند کریں گے؟ وہ بات چیت ختم ہو گئی۔ اس بات چیت دونوں لیڈر، ایک طرف پارٹی کا پریزیڈنٹ، ایک طرف پرائم منسٹر، تو اثر تو ہونا تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے نون لیگ کی قیادت کو بھی میسج کیا، ٹھیک ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی میسج کیا کہ بھائی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان بات چیت ہو تو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب کراتے ہیں، وہ آن بورڈ ہوتے ہیں۔ اندر کوئی بھی بات ہو تو اب صرف مصالحت کے لیے ان کا دفتر کھلا ہے، باقی سارے بند ہیں۔ تو انہوں نے دعوت دی، پیپلز پارٹی نے اپنے 2 لیڈر نامزد کیے، راجہ پرویز شریف صاحب اور نوید قمر صاحب، دونوں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ چلے گئے۔ ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب وہ آ گئے،
اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ بھائی جہاں سے بات چیت ختم ہوئی تھی وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں سے 30 جولائی سے آپ شروع کریں گے. لیکن یعنی مظفر آباد کے نجی ہوٹل کے اس کمرے سے سٹارٹ ہوگا. اسٹارٹ ہوا تھا. لیکن اب بخاری صاحب راجو راکٹ کہتا ہے کہ پیر پارٹی لیتے لیتے دینے نہ پڑ جائے پیر پارٹی کو کچھ معاملات، کیونکہ اب نون لیگ نے اپنے مطالبات بھی رکھ دیے. اچھا اب یک طرفہ بات نہیں رہی. اب یک طرفہ بخاری صاحب بات نہیں کہتی. راجو راکٹ کہتا ہے کہ اب ٹھپوں کا مقابلہ بھی دونوں طرف سے ہوا ہے اور دونوں اپنے ثبوت لے کر بیٹھیں گے. پیل پارٹی کا کلیم ہے 3 نشستوں پر، ایک چڑھوئی چودھری یاسین صاحب والی سیٹ کے راجہ ریاست صاحب کے حوالے سے، دوسرا سینسا چودھری اخلاق صاحب کے حوالے سے اور راجہ آصف صاحب کے حوالے سے، تیسرا نکیال میں جوید برانوی اور عمیر نعیم کے ساتھ. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ تو ٹھپوں کا الزام لگا رہے ہیں لیکن اسی حلقوں میں آپ کے لوگوں نے بھی ٹھپے لگائے ہیں. بہرحال یعنی ٹھپوں میں ہم دونوں برابر ہیں، کسی نے زیادہ لگا لی کسی نے کم لگا لیے، لیکن یہاں 80% پھر پولنگ ہوئی ہے. وہ ثبوت آپ لے کر آئے. پیپلز پارٹی اپنے ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، لیکن نون لیگ نے ساتھ ایک اور کٹا بھی کھول دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی چودھری محسن عزیز حویلی اور وہاں بہت زیادہ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ایک تو ٹھپے لگائے ہیں، محسن عزیز صاحب کہتے 40 پولنگ سے. دوسرا یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ بھی تبدیل ہوا ہے، تو ایک تو وہ حلقہ کھولے. صحیح. دوسرا حلقہ مشتاق مجاز صاحب کا ہے وسطی کا. وہ کہتے ہیں ٹھپے تو لگے ہی لگے لیکن 5000 سے زیادہ زائد بیلٹ پیپر وہ ہے جو جعلی ہے، جو چھپوائے مارکیٹ سے گئے، ان پر سٹیمپ لگائی گئی، وہ بیلٹ باکس تک پہنچا دیے گئے، بیلٹ باکس میں ڈال دیے گئے اور وہ کاؤنٹ بھی ہو چکے ہیں. تو اب میچ پڑ گیا برابر کا. ذرا تیسرا حلقہ نون لیگ جو شہید صاحب کا شاید کہہ رہی ہے، اگر دو اشرف والا حلقہ نہیں ہے جو بھمبر والا وہ نہیں آیا کیونکہ وہ کلوز مارجن ہے. وہ بھی یہ مارجن کی ایشو نہیں ہے. اچھا وہ پولنگ ہے جو 80% سے زیادہ پولنگ اسٹیشن جہاں 80% سے زائد ووٹ پڑے، کچھ 130% والے بھی ہیں واٹس ایپ، کچھ 130% بڑی ہے. تو اس لیے بخاری صاحب اب یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھتی ہے تو برابری کی مسئلہ ہوگی. اگر 2 حلقے پیپلز پارٹی کے کھلنے ہیں تو 2 ہی نون لیگ کے کھلیں گے. لیکن آپ تو خود قانون دان ہیں کہ اب آپ نے الیکشن بائی لاز کو بھی دیکھنا ہے نا. آزاد کشمیر کا آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے جس کے تحت الیکشن ہوا، جس کے تحت ٹریبیونل بنتے ہیں، جس کے تحت کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جس کے تحت پریزائڈنگ افیسر بیٹھتا ہے، جس کے پاس ڈی آر او بیٹھتا ہے، پھر الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے. وہ یہ سب لوگ ہیں جن کی اپیلیں آر او سے ریجیکٹ ہوئی اور رائٹ آف اپیل ہوتا ہے آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اپیل کرنے کا. وہاں سے بھی نوٹیفیکیشن آ گیا. ان سب نے الیکشن کمیشن کے پاس اپیلیں کی اور ان سب کی ریجیکٹ ہو گئی، مسترد ہوگی. مسترد ہو گئی. ایسے ہی اب الیکشن ایکٹ کے تحت جب آپ کی اپیل چیف الیکشن کمیشنر ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. یہ سب لوگ سپریم کورٹ میں اپیل پہ ہیں. اب یہ دونوں جماعتیں 4 حلقوں کے متعلق 6 حلقوں کے متعلق دونوں کی کمیٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہے. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بیچاری جو ہارا ہوا ہے وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، جو جیتا ہوا ہے مٹھائی تقسیم کر رہا ہے. اور چیلنج بھی ہو گئے، ہلکے چیلنج بھی ہو گئے ہیں. تو اب 2 دن وقفہ ہوگا. بلا کیوں؟ جی کہ ویکینڈ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ چلی گئی ہے اور نون لیگ کی قیادت لاہور چلی گئی ہے. اچھا دونوں اپنے مراکز میں کارکن سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمارے لیڈرشپ کو کہیں جلدی فیصلہ کرے. تو وہ قیادت آئے گی اب منڈے کو.
جو نوید قمر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب کی کمیٹی کی بات چیت ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب کی کمیٹی کو اسپیکر صاحب سے بھی کہا گیا ہے ان دونوں کمیٹی کے ہم اپنی لیڈرشپ سے بات کر کے اب آپ کو آگاہ کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے فیصلہ کیا کرتے ہیں. تو اب منڈے کو تو فیصلہ آئے گا. اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو کس لا کے تحت ایکشن ایکٹ کے کون سے قاعدے قانون کے مطابق یہ بخش سے کھول سکتے ہیں. کیا دو امیدوار اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لے، الیکشن کمیشن آپ کی بھی ریجیکٹ کر چکا ہو، آر او ریجیکٹ کر چکا ہو، تو پھر وہ ان کے کھلیں گے کیسے؟ یہ دونوں جماعتوں کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں. پہلے ان کو بیٹھ کے ایس او پی طے کرنا چاہیے کہ یار ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. بہرحال یہ ہے، یہ نو کہ میر اکبر صاحب کی طرف وہ وزارت بھی لے لیں اور آخر میں پتہ چلا ڈیسیٹ ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ وہ بحال بھی ہو گئے پچھلے ٹینیور میں. وہ بھی آپ نے دیکھا تھا. یہ جو آپ نے کوشچن بخاری صاحب اٹھایا تھا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ بھائی جن لوگوں نے پیلے کی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چھینا گیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا کیا بنے گا. تو یہ میں نے آلموسٹ 80-90% جواب تو آپ کو دے دیا ہے. بٹ صاحب ایک اور بھی بات ہے، آپ کے راجو راکھٹ نے پچھلے کوئی یہ جو پروگرامات ہیں اس میں بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل کر دیا ہے. اس میں کتنی سیریسنیس ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کتنے ووٹ دیں گے؟ ادھر سے شاہ غلام قادر صاحب بھی اپنی لابی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا بٹ صاحب؟ یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. بخاری صاحب ایک تو میں افتخار گیلانی صاحب کے بارے میں آج بات کوئی نہیں کروں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے، کیونکہ راجو راکھٹ کہتا ہے کہ افتخار گیلانی صاحب ناراض ہے. ان کے قریبی عزیزوں نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہماری اسمبلی رکنیت خطرے میں پڑ گئی ہے. راجو راکھٹ نے پوچھا کہ بھائی اب آپ کو پارٹی نے نامزد کر دیا ہے، اب کیا خطرہ ہے؟ جو ان کے عزیز بات کر رہے تھے وہاں پر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ انہوں نے کہا مظفر آباد کی اچھی پولیٹیکل پرسنالٹی ہے جو ان کی وکالت کر رہے تھے بیرسٹر افتخار. انہوں نے کہا جی بھائی جان راجو راکھٹ صاحب کے سمجھائے آپ کی میں آپ ہماری جڑوں میں بیٹھ کے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے راجو راکھٹ نے خبر دی ہے کہ افتخار گیلانی کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے اوپر سے آ گیا ہے، تو مظفر آباد میں اپنی ہی جماعت نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہے. پہلے انہیں الیکشن ہروایا، اب کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے بھی فارغ ہو جائے، افتخار گیلانی کو نااہل کرایا جائے. اپنی جماعت ہی پٹیشن دائر کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے کہ یہ ایک پریکٹسنگ لائر نہیں ہے. ایکسپیرینس تو اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پریکٹسنگ لائر نہیں ہے، لہٰذا ٹیکنوکریٹ کے کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آج افتخار گیلانی صاحب کے فیملی کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ جب تک آپ ممبر اسمبلی نہیں بنتے میں آپ کے کرائٹیریا پہ گفتگو نہیں کروں گا. تو اس لیے بخاری صاحب بات ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے ایک اور خبر دے دی اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ خبر ہے.